بھید میں مت رہو، وہ کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کہاں سے آتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا، اس میں مت رہو، یہ گناہ ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیا، اللہ فرماتا ہے کیا تم چاہتا ہے، تم یہ چاہتے ہو یا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے؟ جو لوگ دوسرے کی ٹوہ میں رہتے ہیں، شکوہ شکایت میں رہتے ہیں، اس کے مردے بھائی کا گوشت اس کو کھلایا جائے۔ اللہ کی پناہ، بتاؤ میرے عزیزو، کیا اس چیز کو کوئی برداشت کرے کہ اس کے مردے بھائی کا گوشت اس کو کھلایا جائے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ نہ جانے کتنے فسق میں جڑے رہتے ہیں، آئے دن نہ جانے کیسی گناہیں ہمارے ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ ملال نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل گرائیں، روئیں کہ مولا کریم ہم تیرے بندے ہیں، تو میرا خالق ہے، مولا ہم گنہگار ہیں، تو کارساز ہے، تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا مہربان ہے، تو بخش دے۔ آج جلسہ منایا گیا، یہ جلسے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ جلسے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آئے تقریر کرے، مار دیں گے، پھاڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، چھین دیں گے، اسے کیا بحث، کیا فائدہ؟ اگر ابھی آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ بتاؤ کہ تیرے نبی اس دنیا میں کتنے دن ظاہری زندگی تھے، شاید ہم کو لگتا ہے یہاں پہ جتنے لوگ ہیں شاید تو بتا سکتے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے اس وقت سے لے کر کے وقت وصال تک جو ان کی زندگی تھی 63 سال کی زندگی تھی، اور آپ 63 سال میں جو آپ نے کام کیا ایک فروغ اسلام کا، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ فاران کی چوٹی سے میرے آقا نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، آج تک ویسی تبلیغ نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ کفار مکہ کے سامنے میرے آقا تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن آج بڑے بڑے لوگ ہو گئے، اپنے ناموں کے ساتھ القابات جوڑ لیے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ان سے جا کر پوچھو کہ ذرا تم یہ تو بتا کہ تمہارے نام کے ساتھ اتنے بڑے بڑے القابات ہیں، تو کیا تم اس القاب کے قابل ہو یا نہیں ہو؟ تم غوث زماں بن رہے ہو، قطب زماں بن رہے ہو، تم شاہ قلندر زماں بن رہے ہو، لیکن یہ تو بتا کہ قطبی کے کہتے کس کو ہیں؟ تم اپنے آپ کو غوث زماں بن رہے ہو، یہ تو بتا کہ غوثیت کہتے کس کو ہیں؟ تم اپنے آپ کو قلندر زماں بن رہے ہو، یہ تو بتا قلندری کہتے کس کو ہیں؟ اگر ایک وقت تمہارے پیٹ میں، اگر ایک وقت تمہارے منہ میں کھانے کا لینے والا نہ جائے تو تم سارے زمانے کو پکار کر کہو کہ آج ایک وقت ہمیں روٹی نہ ملی ہے، لیکن غوث اعظم کی زندگی دیکھو، 12 سال انہوں نے پتے کھانے کا زندگی گزاری ہے، سوکھی روٹیاں کھایا ہے، 12 سال تک، 40 سال تک عشاء کی وضو سے نہ فجر کی نماز ادا کیا ہے۔ بتا تو نے عشاء کی وضو کو چھوڑو اور عصر کی وضو سے مغرب کی نماز کتنے سال تک تو نے ادا کیا ہے؟ اس سال کو چھوڑو کتنے دن تو نے ادا کی ہے؟ ذرا بتاؤ، اپنے آپ کو خود کہتے ہو، بتا کہ تو نے کتنے کفاروں کو مسلمان بنایا ہے، کتنے کافروں کے اندر تو نے دین پھیلایا ہے، تم اپنے آپ کو قلندر بنتے ہو، بتاؤ کتنے مشکلیں میں پانی لے کر کے آیا ہے۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ صبر و شکر کا لبادہ اوڑھ کر کے صبر و شکر کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بندگی سے بندہ بن جاتا ہے، اس رب کی قربت کو حاصل کرتا ہے، تو کوئی کٹورے میں پانی پلا لیا کرتا ہے، کوئی ساگر کو گاگڑ میں ڈال دیا کرتا ہے، تو کوئی سمندر میں اشارہ کر کے ڈوبی کشتی کو نکالا کرتا ہے، وہی بندگی کا لبادہ اوڑھ کر کے کوئی اپنے وقت کا آمنہ کلام محمد رسول اللہ بن جاتا ہے، کوئی بندگی کا لبادہ اوڑھتا ہے، اپنے وقت کا کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے، جب بندگی کا لبادہ اوڑھتا ہے، جب وہ بندہ بنتا ہے تو اپنے وقت کا موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے، جب وہ بندہ ہوتا ہے تو اپنے وقت کا کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہو جاتا ہے، جب وہ بندہ بن جاتا ہے تو آگ میں جا کر کے بھی وہ خلیل اللہ بن کے چمکتا ہے، جب وہ بندگی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، جب بندہ بنتا ہے تو اپنے وقت کا غوث اعظم بن جاتا ہے، جب وہ بندہ ہوتا ہے جو رب کا بندہ ہوتا ہے تو کوئی اپنے وقت کا غریب نواز
جاتا ہے، جب وہ بندہ ہو جاتا ہے، جب انسان بندہ ہو جاتا ہے، تو اس زمانے میں کہو اپنے وقت کا وہ شاہ و قلندر، اپنے وقت کا وقت رضا کا شریعہ بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف نام کے ساتھ ارتباط جوڑنے سے نہیں ہوتا، ذات اور برادری سے کچھ نہیں ہوتا، ذات اور برادری سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ خان صاحب ہے تو جنت میں جائیں گے، شیخ صاحب جنت میں نہیں جائیں گے. ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا؟ اگر ہے کسی کتاب میں کتاب لکھا ہوا، خان صاحب کو بھی اپنی کیے کرتوت کا حساب دینا ہوگا اور شیخ صاحب کو بھی دینا ہوگا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے. جنگل میں ایک شیر ہے، ایک گائے کے بچے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد گائے جب سامنے آئی، گائے نے شیر کو بڑی للکاری، عرض و ونتی کی، التجا کی کہ اے شیر تو میرے بچے کو نہ کھا، ہو سکے تو میرے بچے کی جگہ پہ تو مجھ کو چیر پھاڑ کے کھا لے، منظور ہے لیکن میرے بچوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ بچے کے بغیر میں نہ رہ سکتی. ماں کی ممتا ہے درد گئی. شیر کہنے لگا تو بوڑھی ہو گئی ہے، تجھے کھا کے کیا ملے گا؟ تیرا بچہ ابھی تازہ ہے، مضبوط ہے، اس کو کھائیں گے تو ہم کو مزہ آئے گا، اس کو کھائیں گے مزہ آئے گا. گائے کے سامنے میں وہ شیر گائے کے بچے کو چیر پھاڑ کے کھا لیا. وہ گائے کٹی باندھ کر دیکھتی رہ گئی، ہائے افسوس کر کے چلی گئی. کچھ دن کے بعد وہ شیرنی نے بچے کو جنم دیا. بچہ بڑا خوبصورت، جنگل میں پہنچی، ادھر سے ببر آیا، اس کے بچے کو گھیر لیا، گھیر کر اب کھانے لگا. شیرنی کہتی ہے اے ببر شیر میرے بچے کو مت کھا، تو مجھ کو کھا لے. شیر کہنے لگا تو بوڑھی ہے، تجھے کھا کے میں کیا لے، تیرے بچے کو کھا. شیرنی کے سامنے میں اس کے بچے کو کھا لی. وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہ گئی. پیچھے سے گائے آئی، گائے کہتی ہے شیرنی کل تیرے سامنے ہم اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، تو نے نہیں دی، بتا آج تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو جیسی تو میرے ساتھ کی تھی وہی تمہارے ساتھ ہوا، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر آج تم اپنے آپ کو بندہ نہ بنا سکا تو یاد رکھ جو صاحب رہو قیامت میں کوئی صاحب نظر نہیں آئیں گے. جی وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ تو بندہ ہے یا نہیں، تو بندہ ہے یا نہیں یہ بتا. کوئی صاحب سے نہیں کام چلنے والا. ہر صاحب کو اپنی پڑی ہوگی، ہر صاحب کو اپنی پڑی ہوگی. سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ہر کوئی ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، ہر کوئی آدھا نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. یارے میاں جب باپ بیٹے کا نہ ہو سکے، بیٹا باپ کا نہ ہو سکے، ماں بیٹی کی نہ ہو سکے، بیٹی ماں کی نہ ہو سکے، بیوی شوہر کی نہ ہو سکے، شوہر بیوی کی نہ ہو سکے، تو پھر زمانہ تمہارا کہاں ہو جائے گا؟ پھر یہ دنیا تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ یاد رکھو اصل کو پکڑو، نقالوں سے بچو. اور بہت پرانی بات میں کہہ کے جا رہا ہوں، مولانا بلبل بنگال نے کہا تھا، مولانا حنی وارگی صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پروگرام میں تھے، یہی جھوٹ ملے ہے یا آپ کو ڈالٹا جھوٹ کے پاس تھے، تو وہاں پر انہوں نے تقریر کے درمیان کہا تھا بلبل بنگال کہ بنگال کے اندر نقالوں کی کمی نہیں ہے، جتنے نقلی لوگ ہیں وہ سب بنگالے میں موجود ہیں. اس لیے بنگال والے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو سترنگ بننا چھوڑ، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا پھر پتھر ہو جا. سنی ہو تو سنی بن کے دکھاؤ، بندہ ہو بندہ بن کے دکھاؤ، نبی کی امتی ہو امتی بن کے دکھاؤ کہ میرے نبی نے جن کاموں سے ہمیں منع کر دیا ہے، چاہے دنیا بدلتی ہے بدل جائے، قیامت آئے گی آ جائے، ہم وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. اور جو کام کرنے کو میرے نبی نے کہہ دیا ہے، حکم شرع دی ہے، وہ کام روکنے سے پوری دنیا مل کر کے اگر روکنا چاہتی ہے تو روک لے، لیکن ہم وہ کام کرنے سے کبھی روک نہیں. بے شک سبحان اللہ. ہم فسق کبھی نہیں کریں گے.
گناہ سے بچو، فسق سے بچو، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ سے بڑی کوئی نعمت